بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دانتوں کو منٹوں میں صاف کرنے والا نسخہ ٹماٹر پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر روزانہ دانتوں پر ملنے سے طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کے دانت بہت جلد صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ نہارمو فالسے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا سا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر تھوڑی سی ملیٹھی چبائیں۔ زمین پر جب بھی بیٹھو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہو جائیں گے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پی لو، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، نہارمو دہی کھائیں، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام ایک چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جلد کسی پہ اعتماد کر لینے سے انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو چاول کے پانی سے سر دھو لیں۔ 18 سال کی جوانی چاہتے ہو تو نہارمو گرم پانی کے ساتھ 4 سے 5 دانے کلونجی کے کھا لیں۔ 1 کپ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کھا لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بادام اور کالی مرچ کھانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور گیس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ گلابی پیشاب آنے کی صورت میں پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہوتا ہے۔ تیز پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو یہ پیلیے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے پیشاب کی جلن میں افاقہ ہوتا ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آئے تو اس کی 5 علامتیں ہو سکتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری، فاسٹ فوڈ کھانے کا زیادہ استعمال، جسم میں پانی کی کمی یا شوگر کا زیادہ ہونا۔ شوگر اگر زیادہ بڑھ جائے تو اس سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا بہت زیادہ کھانے سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے نیند بہتر اور سکون کی آتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، نیند جلدی آئے گی۔ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے افراد کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے اور شکرقندی کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پئیں۔ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرنے والے کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ صبح نہارمو ایک سیب کھایا کریں، اس سے دل مضبوط ہوگا، اور آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کیا کریں۔ چھوٹی الائچی کھانے والوں کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ جس گھر میں سفیدے کا پودا ہو، اس گھر میں کبھی کسی کو نزلہ نہیں ہوتا۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ چند کھجوریں صبح نہارمو کھا لیا کریں۔ خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اگر جسم میں کوئی بھی بیماری پیدا ہو جائے تو زیادہ اس بیماری کے بارے میں سوچنے سے اور بھی زیادہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خشک لیموں کا سفوف بنا کر اس میں نمک ملا کر دانت صاف کیجیے، اس سے دانتوں کا میل صاف ہو جائے گا اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے۔ جن بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو، انہیں کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھٹ جائے گی۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو صبح کو اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ کسی سفر کا آغاز کرنا ہو تو جمعرات کے دن کیا کریں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ آم کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر پھیرنا، کم سننے کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ آم بھون کر کھا لینے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پئیں۔ گڑ کا استعمال روزانہ کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ کم کرنے کے لیے روزانہ 1 کھجور استعمال کریں۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اس موسم میں اکثر لوگوں کو شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو فوراً ڈنک والی جگہ پر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے، اس سے درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ ٹماٹر کا رس بچوں کے لیے سوکھے پن کی بیماری میں بہترین ہے۔
شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے نماز عشاء کے بعد اول اور آخر 11 بار درود شریف اور 1 بار سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کریں۔ شام کے وقت سیب نہ کھایا کریں، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے کا صحیح وقت صبح کا ہوتا ہے۔ ناشتے سے پہلے 1 سیب ضرور کھا لیں۔ جن لوگوں کو گردوں کی بیماری ہے وہ اپنے کھانے میں اروی کا زیادہ استعمال کریں۔ اروی کھانے سے گردوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دودھ کے ساتھ سرخ زیرہ کھانے سے زخم جلد بھرنے لگتے ہیں۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کا جوس منہ پر لگائیں، جلد منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر کے بالوں میں دہی لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آلو کا ابلا ہوا پانی سر میں لگائیں، کبھی بال سفید نہیں ہوں گے۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہن کر سو جائیں، آپ کو مکھیاں اور مچھر تنگ نہیں کریں گے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ ایسے گھر میں کبھی رزق نہیں آتا جہاں لوگ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرتے ہیں۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیں، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے جسمانی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے چند خشک آلو بخارے کھا لیں، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوں گے۔ اگر دانت ٹوٹ جائیں تو ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ پر ٹماٹر کا رس لگا دیں تو دانت دوبارہ نیا آئے گا۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بیگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجور کھا کر 1 گلاس پانی پئیں، کمزوری سے چھٹکارا ملے گا اور خون کی کمی بھی پوری ہوگی۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیں۔ کیلے کے چھلکے سر پر ملنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ پیاز اور ٹماٹر کا جوس ہم وزن لے کر جھریوں والی جگہ پر لگائیں اور 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ داغ دھبے اور جھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف شامل کر کے پی جائیں۔ ہلدی ملا ہوا دودھ ویسے بھی صحت بخش غذا ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پئیں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ تربوز کے بعد پانی پینے سے آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے۔ روزانہ 1 پیاز کھا لینے سے آپ کو ورزش کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کے بدن میں چکنائی بہت زیادہ ہو گئی ہو اور آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دلیا کھائیں۔ گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے سے نیند متاثر ہو سکتی ہے۔ لیموں کا رس رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں، چہرہ سفید ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پئیں، گڑ کا استعمال روزانہ کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ کم کرنے کے لیے روزانہ 1 کھجور استعمال کریں۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہے تو سمجھ جائیں اس کا دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پئیں، اس سے سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ صحت مند اور چمکدار بالوں کے لیے چاولوں کا پانی بہت اچھا کنڈیشنر ہے۔ چاولوں کے پانی سے بال دھویا کریں۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ 2-3 دانے اخروٹ کھائیں۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ تم جو غصے میں بھی گالی دیتے ہو، تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ جو گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں تو ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا آنکھوں میں کشش پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ شخص بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کے بجائے پھلوں اور تازہ روٹیوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے گھر سے بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو فاسٹ فوڈ کا استعمال بالکل ختم کر دیں۔ کسی ایک ہی چیز کو ذہن میں بار بار سوچنا دماغ کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں۔ جن کے سر میں درد رہتا ہو یا سر بھاری رہتا ہو وہ شخص پالک استعمال نہ کرے۔
ملتانی مٹی میں عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کے داغوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک چٹکی لونگ اور نمک کو نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے ہاضمہ بہترین ہوتا ہے اور پیٹ کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ زیادہ گرم کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور معدہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، ورنہ یہ کینسر کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کے وقت کھا لیں۔ اس سے آپ موٹے اور صحت مند ہو جائیں گے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے اور اس سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کریں۔ اس سے آپ کو جلد اور پرسکون نیند آئے گی۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو دودھ میں کھجور ڈال کر پی لیا کریں۔ ناظرین، پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگائیں، اس سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ 5 چیزیں جوان بنا دیتی ہیں۔ صبح کا ناشتہ کرنا، جلد سونا، زیادہ نہ کھانا، سورہ قریش پڑھنا اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ معدے کی بیماری ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک ضرور شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ کیلا کھانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھائیں، اس سے کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کرواؤ، آپ کے گھر میں زیادہ مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ جن خواتین کو موٹاپا گھیر لے وہ نہارمو کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگائیں، اس میں بدبو اور میل جمع نہیں ہوگا۔ گردن پر تیل لگا کر مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، کمر کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ پیو، بدن میں طاقت آئے گی۔ نیم کے پتوں کو تلووں پر مل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہوگی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہارمو کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ اور طاقت بڑھاؤ۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ حاملہ خواتین دودھ پیتی رہیں، ان کا بچہ گورا پیدا ہوگا۔ بندے کی شناخت علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب نہ ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ نہارمو اجوا کھجور کھاؤ، یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں مؤثر ہے۔ کمر کے موہروں کی خرابی ہو تو لہسن اور زیتون کے تیل کے ساتھ مالش کریں۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کے کھانے زیادہ کھانا۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہو رہی ہو تو گھر میں بکریاں لے آئیں، اس سے رزق میں اضافہ ہونے لگے گا۔ کھانے کے دوران زبان دانتوں کے تلے آ جائے تو مٹھی بھر چنے کھانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ ادرک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متلی کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے اور جوڑ اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ شہد اور مکھن ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جمے کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے فالسے کا جوس پی لینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ غذا کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا پیٹ پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے۔ کچے آم کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، میٹھا کھانے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں۔ نہارمو دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔
ناظرین، فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ صبح کے وقت ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آؤ، آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، انہیں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔